ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 سے 122 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 123 سے 141 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کریں گے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں قرآن کریم مکہ مکرمہ کے اس زمانے کے ظالم سرداروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہو اور اذیت دیتے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت اور دنیاوی اسباب سے نوازا ہے اور اقتدار بھی عطا کیا ہے، لیکن اے ظلم کرنے والو، یاد رکھو کہ تم اللہ کے نافرمان بندے ہو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 123 میں انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ہر بستی کے مجرموں کو سردار بنایا گیا۔ اب یہ مجرم لوگ اور یہ سردار لوگ لوگوں کو فریب دینا چاہتے، دھوکہ دینا چاہتے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے یا فریب کریں گے تو اس سے انہی کو نقصان ہو جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اس عبرت اور نصیحت کو سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے، ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو اللہ خوب جانتا ہے
جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور سزائے سخت ان کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سب ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے اپنے سب سے مقرب بندوں کو نبی و رسول بنا کر بھیجا تاکہ انسان اور جنات اپنے ان انبیاء اکرام و رسول اعظام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں اور انسان و جنات کو جن مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ پورا کر سکے۔ قرآن کریم نے انسان اور جنات کے دنیا میں آنے کے مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان اور جنات میں کئی ایسے ہیں جو اپنے پیدائشی مقصد کو بھول چکے ہیں اور کل قیامت کے دن وہ اپنے اس پیدائشی مقصد کو یاد کریں گے اور اس کا اعتراف بھی کریں گے۔ آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دوستی رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن
ربك حكيم عليم. اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کریں گے اور کہیں گے اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں کی گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا. جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ اقراراً کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی، یعنی قیامت. وہ فرمائیں گے کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والے کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے. سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آج تلاوت کی جانے والی دیگر آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان
اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو حرام کر لے جسے اللہ نے حلال رکھا ہے، یا اپنے اوپر اپنی طاقت و وسعت سے زیادہ بوجھ ڈال لے، ایسا کرنے سے قرآن کریم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہم کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال رکھا ہے تو اس کو حلال سمجھے، اور جس چیز کو حرام رکھا ہے تو اس کو حرام سمجھے۔ اگر کوئی بندہ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا تو یقیناً اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ الانعام کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انجام کار کس کے لیے نفع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزوں میں خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے طریقے کو مخبوط کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لا يطعمها إلا من نشاء
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون। और वो अपने ख्याल बातिल पर यह भी कहते हैं कि ये मखसूस मवाशी हैं और मखसूस खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं और इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहें। और कहते हैं कि ये मखसूस मवेशी हैं जिन पर सवारी या बार बरदारी हराम कर दी गई है और मखसूस मवाशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब बातें महज अल्लाह पर इफ्तरा बांधने के तौर पर कहते हैं। अभी अल्लाह ताला इनको इफ्तरा की सज़ा दिए देता है। وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم। और वो यूं भी कहते हैं कि जो चीज़ इन मवाशी के पेट में से निकलती है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है। और अगर वो पेट का निकला हुआ बच्चा मुर्दा है तो वो उससे मुंतफ़े होने के जवाज़ में मर्द और औरत सब बराबर हैं। अभी अल्लाह ताला इनको इनकी गलत बयानी की सज़ा दिए देता है। बिलाशुबा वो बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा इल्म वाला है। قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيम। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बराए हिमाकत बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला और जो हलाल चीज़ें उनको अल्लाह ताला ने खाने पीने को दी थीं उनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह पर चलने वाले नहीं हुए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम तमाम को अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे अल-अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।